ہمارے چینل پہ آپ سب کو خوش آمدید۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر لیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کر دیجئے تاکہ ہماری تمام نئے آنے والی ویڈیوز آپ کو ٹائملی مل سکیں۔ بعض دفعہ انسان اپنے کیے پر بہت پچھتاتا رہتا ہے اور نادانی میں ایسا کوئی قدم اٹھا لیتا ہے جو اسے زمانے بھر میں رسوا کر دیتا ہے۔ پھر وہ اس دلدل میں ایسا پھنستا ہے کہ فرار کی کوئی راہ اسے میسر نہیں آتی۔ وہ پریشان حال سا رہتا ہے کہ اب کس کے در پر جائے، کسی اپنا حال کہہ دے۔ بعض خوشیاں اپنے ساتھ بہت سارے غم بھی تحفے میں لے کر آتی ہیں۔ پھر وہ غم انسان کی ہر خوشی کو اپنے اندر سمو لیتے ہیں اور انسان بے یقینی کی کیفیت میں مبتلا ہو کر رہ جاتا ہے۔ میں بھی بے یقین سا تھا کہ میرے ساتھ یہ سب کیا ہو گیا تھا۔ ایسا تو کوئی گمان بھی نہیں کیا تھا۔ مجھے یقین ہی نہیں آ رہا تھا مجھے اتنی بڑی خوشخبری ملی ہے۔ خوشی کے مارے میرے تو پیر زمین پر نہیں ٹک رہے تھے۔ دل میں خوشی کی لہر سی دوڑ گئی تھی۔ میری تو باچھیں ہی کھل گئی تھی۔ میں عمرہ کرنے جا رہا تھا، ایسے عظیم اور بہترین سفر پر جا رہا تھا جس سفر کی تمنا ہر ذی روح رکھتا ہے۔ ایسا سفر جس میں انسان کا دل سفر کرتا ہے اور اس سفر کے لیے ہر کوئی دعا گو رہتا ہے کہ اسے یہ سعادت نصیب ہو جائے۔ صرف ایک بار ہی یہ سفر کرنا قسمت میں لکھ دیا جائے۔ میں خود کو بہت خوش قسمت سمجھ رہا تھا۔ فرتے جذبات سے میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ مجھے اپنی ہی قسمت پر رشک آ رہا تھا۔ میں کوئی خواب تو نہیں دیکھ رہا تھا ایسا، بلکہ یہ ایک سچی اور خوشگوار حقیقت تھی جس سے میں واقف ہوا تھا۔ میں تو اس قابل ہی نہیں تھا کہ اپنی اس خواہش کو پایہ تکمیل تک پہنچانے کے لیے اتنے پیسے جوڑ لیتا اور جا سکتا، اور سب دے کر بڑی بات مجھ کو گناہ گار کو یہ توفیق اللہ نے دی تھی۔ اللہ نے مجھے منتخب کیا تھا۔ میں اپنے پاس کوئی زر نہیں رکھتا تھا کہ جا کر عمرہ کراؤں، لیکن اللہ نے میرے دل کی آرزو کو قبول کر لیا تھا تو بلاوا بھیج دیا تھا۔ مجھے اپنے در پر آخرکار بلا ہی لیا تھا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے۔ ایک ایک آدمی نے مجھے گلے لگا کر مبارکباد دی تھی اور اپنے لیے دعا کا کہا تھا۔ مجھے تو اپنی قسمت پر ہی یقین نہیں آ رہا تھا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، اتنے اچھے دن بھی آ سکتے ہیں جب مجھے اس سفر کے لیے بلایا جائے گا۔ ایک دن مجھے میرے مینیجر نے بلا کر کہا کہ وہ ہمیں فیکٹری کی طرف سے تمام مزدوروں کو عمرہ پر بھیج رہے ہیں۔ میں بہت خوش ہوا تھا، اتنا خوش کہ میری تو خوشی کا کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ ان کا بہت شکریہ ادا کیا۔ گھر آ کر سب سے پہلے اپنی بیوی کو یہ خوشخبری سنانا چاہتا تھا۔ میں نے اپنی موٹر سائیکل کی رفتار بڑھائی اور تیز سے گھر کے دروازے پر پہنچ گیا۔ دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا تو ہمیشہ کی طرح وہ مجھے جائے نماز پر بیٹھی ہوئی نظر آئی۔ میں فوراً سے جا کر اس کے پاس بیٹھ گیا۔ وہ مجھے دیکھنے لگی تو میں نے اسے کہا کہ آج تمہاری ساری دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ اللہ نے ہماری سن لی ہے۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، قدرت رکھنے والا ہے۔ اللہ نے ہمیں اتنی بڑی سعادت بخشی ہے، میں بتا نہیں سکتا۔ سعدیہ آہستہ سے مسکرائی اور کہنے لگی، زیان، ایسی بھی کون سی بات ہو گئی ہے جو تمہاری خوشی سنبھل نہیں رہی ہے؟ کیا ہوا ہے مجھے بھی تو بتاؤ کہ میں کون سی دعا میری قبول ہوئی ہے۔ میں تو بہت ساری دعائیں مانگتی ہوں، جانے کون سی دعا قبول ہوئی ہے۔ میں نے پیار سے اس کے گلے سے لگایا اور بتایا کہ ہمارا بلاوا آ گیا ہے، ہم اس سال رمضان میں عمرہ کرنے جا رہے ہیں۔ مجھ سے الگ ہوئی اور حیرت سے میری شکل دیکھنے لگی۔ اسے شاید میری بات پر یقین ہی نہیں آ رہا تھا، شاید اسے بھی میری طرح اس بات کا یقین نہیں آ رہا تھا کہ ہم جیسوں کو بھی اللہ نے بلا لیا تھا۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ میں سچ بول رہا ہوں، ہمیں بس کچھ ہی دنوں میں عمرے کے لیے جانا ہے، سارا خرچہ آفس والے اٹھائیں گے۔ سارے ورکرز میں سے میرا نام مینیجر نے اول نمبر پہ بتایا ہے۔ سوچو ہم کتنے خوش نصیب ہیں، تم دن رات دعائیں مانگتی ہو، دیکھو تمہاری دعا قبول ہو گئی ہے۔ یہ سب تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہوا ہے۔ میری قسمت کتنی اچھی ہے کہ مجھے تم جیسی صالح بیوی سے نوازا گیا، پر یہ تو میری سوچ تھی۔ میری بیوی صالح نہیں بلکہ میرے لیے شرمندگی کا باعث بن گئی۔ سعدیہ مجھے کچھ خاص خوش نہیں لگ رہی تھی، وہ پریشان ہو گئی اور کہنے لگی، میں آپ کے ساتھ نہیں جا سکتی ہوں۔ سعدیہ تو بہت ہی نیک تھی، بھلا وہ کیسے انکار کر سکتی ہے اس سفر پر جانے کے لیے، جبکہ میں اس وقت اس کا محرم اس کے ساتھ تھا۔ پھر بھی مجھے لگا شاید وہ مذاق کر رہی ہے، لیکن اس کے چہرے کی سنجیدگی بتا رہی تھی کہ وہ تو میرے ساتھ عمرے کے لیے نہیں جانا چاہتی ہے۔ میں حیران ہو رہا تھا، ایسا بھی کیا ہو گیا تھا؟ وہ میرے ساتھ نہیں جانا چاہ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، تم کیوں نہیں جانا چاہتی؟ کیا وجہ ہے؟ کہنے لگی، کچھ نہیں، بس میں نہیں جا سکوں گی۔ میں نے کہا، اکیلی کیسے رہو گی؟ پھر وہ کہنے لگی، اکیلی گھر میں رہ لوں گی، میرے ماں باپ کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں ہے، مجھے ان کی فکر ستاتی ہے، میں انہیں چھوڑ کر جانا میرے لیے ممکن نہیں ہے۔ اگر انہیں میری ضرورت ہوگی اور میں یہاں نہ ہوں گی تو کیا ہوگا؟ اس نے اپنے ماں باپ کی خاطر اللہ کے گھر جانے کا ارادہ ترک کر دیا تھا۔ میں تو اس کے اس رویے اور اظہار پر ہی ششدر رہ گیا تھا۔ میں نے سعدیہ سے کہا کہ میں اس کی کوئی بات نہیں سنوں گا، وہ سامان پیک کرے، لیکن اس نے پھر سے انکار کر دیا۔ میری خوشی مٹی میں مل گئی۔ میرا دل سعدیہ کی طرف سے خراب ہو گیا تھا۔ مجھے تو لگا تھا وہ خوشی سے دیوانی ہو جائے گی اور تیاریوں میں لگ جائے گی، لیکن اس نے جس طرح انکار کیا تھا، میرے لیے یہ بات بہت ہی عجیب تھی۔ پھر مجھے خیال آیا کہ شاید وہ اپنے ماں باپ کی طرف سے زیادہ ہی فکر مند ہے۔
اس کے گھر لے گیا تو وہ کہنے لگے، سعدیہ یہ کیسی بے وقوفی ہے، جاؤ جا کر اپنے شوہر کے ساتھ اللہ کا گھر دیکھ کر آؤ، یہ موقع تو قسمت والوں کو ملتا ہے۔ پھر جانے کی تیاری کرنے لگا، پر دل دھڑکنے لگا تھا۔ میں ہر وقت یہی سوچنے لگا تھا، جو میں وہاں جاؤں گا تو بیت اللہ کے صحن میں قدم رکھتے ہی نہ جانے میری کیفیت کیسی ہوگی۔ میری بیوی اگر میرے ساتھ ہوگی تو میری زندگی کا خوبصورت ترین سفر بن جائے گا، لیکن مجھے کیا معلوم تھا کہ وہاں جا کر کیا ہونے والا ہے۔ ہمیں 1 مہینے کی تیاری کا وقت ملا تھا، اور اسی 1 مہینے میں مجھے بہت کچھ لینا تھا۔ میں نے اس کو بھی منا لیا تھا۔ ایک بات بہت ہی عجیب تھی، سعدیہ کا چہرہ اترا ہوا تھا۔ جب سے میں نے عمرہ کی خبر سنائی تھی، اس کے چہرے پر کوئی خوشی نہیں تھی، اور نہ ہی میرے ساتھ جانے کی کوئی تمنا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ زبردستی میرے ساتھ اپنا وجود گھسیٹ رہی ہو، یوں لگے جیسے کوئی نیکی کا کام نہیں بلکہ گناہ کرنے جا رہی ہو۔ میں تو اس کے اس رویے پہ دنگ رہ گیا۔ جب بھی کوئی ایسی بات کرتا جس کا ذکر عمرے سے متعلق ہوتا تو وہ بیزاری کا اظہار کر کے وہاں سے اٹھ جاتی۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میری نیک پاکیزہ بیوی کو آخر کیا ہو گیا ہے۔ میں نے زندگی کی سب سے بڑی خوشخبری سنائی تھی۔ جب ہم عمرہ کے لیے روانہ ہوئے تو سبھی بہت زیادہ خوش تھے، اور سب نے ہمیں ڈھیروں مبارکباد کے ساتھ بہت سی دعاؤں کے لیے بھی کہا تھا۔ میں سارا راستہ اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا۔ سعدیہ مستقل طور پر خاموش تھی، مجھ سے بات بھی نہیں کر رہی تھی۔ میں جب بھی کوئی بات کرتا وہ میری کسی بات کا جواب ہی نہیں دیتی۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ وہ میرے ساتھ اس سفر پہ آنا نہیں چاہتی تھی، گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی۔ لیکن گھر میں ایسا کیا تھا جو وہ رہنا چاہتی تھی؟ اچانک سے ماضی کی کچھ باتیں میرے ذہن میں گردش کرنے لگی تھی، جو بہت عجیب تھی۔ آج سے پہلے میں نے اس پر بہت زیادہ دھیان نہیں کیا تھا۔ مجھے لگ رہا تھا کہ ضرور کچھ نہ کچھ ایسی بات ہے جو سعدیہ گھر پر رکنے پر مجبور تھی۔ میں اپنی خوبصورت ترین سفر اور اس وقت کو خراب بھی نہیں کرنا چاہتا تھا، اور نہ ہی کوئی بحث کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے میں نے نہ ہی سعدیہ سے زیادہ سوال جواب پوچھے تھے، بلکہ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیا تھا۔ مجھے یقین تھا کہ جب وہ کعبے کو دیکھے گی تو اس کے اندر بھی میرے جیسی کیفیات پیدا ہو جائیں گی، اور وہ خود ہی خوش ہو جائے گی۔ ہمیں سامان رکھتے ہی پہلے عمرے کی ادائیگی کے لیے جانا تھا، اور جیسے ہی میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر بیت اللہ شریف پہنچا تو وہ ہوا جس کا مجھے گمان بھی نہیں تھا۔ میری روح لرز اٹھی تھی، اور میں نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر سعدیہ کو دیکھا تھا۔ مجھے کچھ بھی یقین نہیں آ رہا تھا۔ میں نے گھبرا کر اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ وہ میری بیوی ہی نہیں تھی جس سے میری شادی ہوئی تھی، جو یہ تو کوئی اور ہی تھی۔ میں لڑکھڑا کر وہیں زمین پر بیٹھ گیا۔ اس کی آواز میرے کانوں میں پڑ رہی تھی، لیکن میں سب کچھ سن کر بھی بہرا تھا۔ جو کچھ اس وقت وہاں میرے ساتھ ہوا وہ جان کر میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، کیونکہ میری بیوی تو… میرا نام زیان ہے، اور میرا تعلق ایک بلوچ قبیلے سے تھا۔ شرم و حیا کے معاملے میں بلوچ مرد بھی بلوچ عورتوں کی طرح ہی ہوتے ہیں۔ میں بھی ایسا ہی ایک جوان تھا جس کی بہت اچھی نوکری تھی، گھر تھا، لیکن میں نے کبھی کسی لڑکی کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ ہمارے یہاں قبیلے میں شادی کی جاتی تھی، اس لیے مجھے معلوم تھا کہ میری شادی بھی خاندان کی لڑکی سے ہی ہوگی۔ ہمارے یہاں شادی سے پہلے ہی نہ لڑکی لڑکے کو کوئی ملاقات ہوتی ہے اور نہ ہی دیکھنے کا رواج تھا۔ میں نوکری کے لیے شہر آ چکا تھا، اور میری ماں کا ایک ہی فون آیا کہ انہوں نے میرے لیے قبیلے کی لڑکی کو پسند کیا ہے۔ شہر آنے کے بعد میرے اندر تھوڑی سی تبدیلی آئی تھی، اس لیے میں نے اماں سے کہا کہ مجھے ایک دفعہ لڑکی سے ملنے دے، لیکن انہوں نے کہا کہ یہ بات ہمارے اصولوں کے خلاف ہے، تم بے فکر ہو جاؤ، میں نے تمہارے لیے چاند کا ٹکڑا ڈھونڈا ہے۔ مجھے اماں کی بات پر اعتبار تھا۔ ہمارے خاندان اور قبیلے میں خوبصورتی عام تھی، اسی لیے میں نے شادی کے لیے رضامندی دے دی۔ شادی کے دن قریب آئے تو میں چھٹیاں لے کر اپنے علاقے پہنچ گیا، اور وہاں جانے کے دوسرے ہی دن میری دھوم دھام سے شادی ہو گئی۔ میری دلہن کو سجا کر میرے کمرے میں پہنچایا گیا تو میں واقعی اسے دیکھ کر حیران رہ گیا۔ میری بیوی سعدیہ چاند کا ٹکڑا نہیں بلکہ پورا ہی چاند تھی۔ میں اپنی اماں کی پسند کو داد دیے بغیر نہیں رہ سکا۔ گھونگھٹ کی آڑ میں گھبرائی ہوئی بیٹھی تھی، اسے دیکھ کر میں بہت خوش ہو گیا تھا۔ میرے لیے خوشی کی ایک بات یہ تھی کہ میری بیوی نے ایف اے کیا ہوا تھا، ورنہ ہمارے ہاں بچوں کو پڑھانے کا بھی رواج نہیں تھا، لیکن سعدیہ کے باپ نے سعدیہ اور اس کی بہنوں کو تعلیم دلوانے کا عہد کیا تھا۔ شادی کی پہلی رات تھی، مجھے اس کے چہرے پر خوف کے واضح آثار نظر آ رہے تھے، اور اسی لیے میں نے اسے بہت پیار سے محبت سے اپنایا تھا، تاکہ اس سے میرے ساتھ زندگی گزارنے میں کوئی مشکل پیش نہ آئے۔ شادی کی پہلی رات تھی، وہ میری کائنات بن چکی تھی، اور آج میں نے سوچ لیا تھا کہ میں زندگی میں سعدیہ کو ہر وہ خوشی دوں گا جس کی وہ حقدار ہے۔ سعدیہ بہت ہی چپ چپ رہتی تھی، ایسا لگتا تھا جیسے وہ بہت ہی زیادہ ڈری ہوئی ہو۔ پھر جب میری چھٹیاں ختم ہوئیں تو میں اسے اپنے ساتھ شہر لے آیا۔ شہر آ کر وہ کچھ ٹھیک ہو گئی تھی۔ وہ بہت پابندی سے نماز پڑھتی، دعائیں مانگتی، گھر کے کام کاج کرتی اور میری خدمت گزاری بھی کرتی۔ مجھ سے کوئی شکوہ شکایت نہیں کرتی تھی۔ جبھی مجھے اور سعدیہ کو شہر آئے ہوئے 3-4 ماہ گزر گئے تھے، اور ان مہینوں میں میرے اور اس کے درمیان بہت سی باتیں ہو چکی تھی کہ جس دن میں گھر جلدی آ جاتا اس دن میری بیوی کا چہرہ مرجھا سا جاتا۔ میں اسے اپنے ساتھ کہیں باہر لے جانا چاہتا تو وہ پہلے تو منع کر دیتی، اور میرے اصرار پر راضی ہوتی تو ایسا لگتا کہ جیسے اپنے آپ کو میرے ساتھ مجبوری میں
ہر جگہ گھسیٹ رہی ہے۔ ایک دفعہ میں نے سوچا تھا اسے سرپرائز دوں۔ میں اس دن جلدی گھر آ گیا تھا، لیکن وہ کال پر باتیں کرنے لگی ہوئی تھی۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوتا تھا جب وہ اپنے گھر والوں سے بات کرتی تھی، لیکن میں حیران تھا کہ گھر میں تنہا ہونے کے باوجود بھی وہ اتنی دکھی تھی۔ آواز بھی اتنی آہستہ تھی جو سنائی نہیں دے رہی تھی۔ نہ جانے وہ کس سے باتوں میں مصروف تھی۔ ایسی کون سی باتیں تھی جسے وہ گھر کی دیوار سے بھی چھپانا چاہتی تھی؟ یہ سوچ کر زیادہ سوال جواب میں نے نہیں کیے تھے کہ ہماری شادی کو زیادہ عرصہ نہیں ہوا تھا۔ ایسا نہ ہوتا کہ سعدیہ کو لگتا کہ میں اس پر شک کر رہا ہوں۔ اسے شدید محبت کرنے لگا تھا اور اسے تحفظ کا احساس دینا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی کافی باتیں حیران کرتی تھی۔ وہ کبھی اپنے گھر جانے کی خواہش کا اظہار نہیں کرتی تھی۔ میں نے اسے کئی دفعہ ماں باپ سے ملنے کا کہا، اس گھر میں لے کر جانے کا کہا، لیکن وہ ہمیشہ کہتی کہ وہ وہاں جا کر کیا کروں گی میں۔ ماں باپ نے مجھے بیاہ دینا اپنا فرض ادا کیا، بس اس کی اس بات پر میں خوش ہو جاتا۔ جب ہم عمرہ کرنے کے لیے گئے، سب سے پہلے ہمیں عمرے کی ادائیگی کرنی تھی، لیکن سعدیہ تو ہوٹل سے میرے ساتھ وہاں تک جانے کے لیے راضی ہی نہیں تھی۔ وہ بار بار تھکن کا بہانہ کر رہی تھی۔ نہ جانے اس کے ساتھ کیا مسئلہ تھا۔ مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ سعدیہ کو آخر ہوا کیا ہے۔ ہم سامان رکھتے ہی نکل گئے تھے اور میری بیوی کی ڈرامے بازیاں ہی ختم نہیں ہو رہی تھی۔ میں نے اس کو کوئی بات کہی۔ اب میں نے نہ ہی اس کا ہاتھ پکڑا اور سب کے ساتھ ہوٹل سے باہر نکل آیا، اور پھر ہم بیت اللہ شریف کے باہر کھڑے تھے۔ کچھ ہی قدموں کا فاصلہ تھا۔ یہاں کی رونق کا منظر ہی الگ تھا۔ ہر قدم پر میرا دل پہلے سے بھی زیادہ تیز دھڑکنے لگتا۔ میری زبان پہ صرف لبیک کی صدا تھی۔ میں اس خواب کو دیکھنا چاہتا تھا جس نے ساری زندگی مجھے بند آنکھوں سے تصور کیا تھا۔ میں نے اپنی بیوی کا ہاتھ تھامے ہوئے تھا اور اگلے ہر قدم پر مجھے اپنی بیوی کا ہاتھ ٹھنڈا ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اب سے اسے کیا ہو رہا تھا، کوئی جیسے اسے کھینچ رہا ہو۔ وہ خود سے قدم بڑھانا ہی نہیں چاہتی تھی۔ اس وقت میری کیفیات اتنی عجیب ہو چکی تھی کہ میں نے ضروری ہی نہ سمجھا کہ اس کے اوپر دھیان دوں۔ میں تو بس جا کر سجدہ کرنا چاہتا تھا، جو میری ساری زندگی کی تمنا تھی۔ اور جیسے ہی میں اپنی بیوی کا ہاتھ تھام کر صحن میں پہنچا اور میری پہلی نگاہ کعبے پر پڑی، تو میری آنکھوں سے بے ساختہ ہی اشک رواں ہو گئے۔ کیسا منظر تھا، کیسے جذبات تھے، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا۔ لیکن اس کے بعد جیسے ہی میری نظر بیوی پر پڑی، اس کی ہلکی ہلکی آواز مجھے سنائی دی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ اس بات پہ مجھے سمجھ ہی آ گئی تھی کیوں میرے ساتھ یہاں تک آنا نہیں چاہتی تھی۔ اس کی حقیقت اس طرح کھل کر میرے سامنے آئی کہ پل بھر میں میری زندگی بدل گئی۔ میں اپنی بیوی کو وہاں سے کھینچتا ہوا باہر نکل کر آیا تھا۔ مجھے خود بھی نہیں پتا تھا کہ میں اس کو اس طرح کھینچتے ہوئے کب روم میں پہنچا کر کمرے میں لاک کر اس بیڈ پر پٹک دیا تو اسے کچھ ہوش آیا۔ وہ حیرت بھری نظروں سے مجھے دیکھ کر رہی تھی، لیکن مجھے اس کے چہرے سے بھی نفرت ہو رہی تھی۔ انہوں نے جو کچھ میرے ساتھ کیا تھا، میں نے اسے کبھی معاف نہیں کرنا تھا، اور اگر میں یہاں نہ آتا تو شاید ان کا سچ ساری زندگی مجھ پر نہ کھلتا۔ میں غصے میں اسے گھورے جا رہا تھا۔ اچانک سے وہ میرے قدموں میں گر کر زاروں کی طرح رونے لگی۔ ایک دفعہ میری بات سن لیں زیان، میں آپ کو سارا سچ خود بتا دوں گی، لیکن اب سننے اور کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ میں تو اس کے ساتھ عمرہ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے غصے میں چلاتے ہوئے کہا کہ اب اپنا سامان باندھ لو، ہم جس طرح آئے تھے اسی طرح واپس لوٹ جائیں گے۔ میرا پاؤں پکڑ کر وہ رو رہی تھی، لیکن مجھے اس کی کسی بات کا اثر نہیں ہو رہا تھا۔ ساری محبت ایک پل میں نفرت میں بدل گئی تھی۔ میری بیوی نے ایک پل سب کچھ خاک کر دیا تھا۔ وہ تو پتہ نہیں کب سے میرے ساتھ کھیل کھیل رہی تھی، لیکن یہ خبر مجھے آج لگی تھی۔ جب ہم اللہ کے حضور پیش ہوئے تو سعدیہ کا سر جھک نہ سکا۔ میری نظروں میں اس کے لیے سوائے نفرت کے کچھ نہ تھا۔ اگلی فلائٹ سے ہم واپس لوٹ آئے تھے۔ ہمارے آنے کی خبر کسی کو نہ ہوئی تھی، لیکن آس پڑوس والے ہمیں واپس دیکھ کر حیران تھے۔ وہ جاننا چاہتے تھے کہ ایسا کیا ہو گیا ہے جو عمرہ کی ادائیگی کے بغیر واپس لوٹ آئے ہیں۔ میں کسی کو کیا بتاتا کہ وہاں جا کر کیا ہوا اور مجھ پر کیا بیتی۔ میں نے اس لڑکی سعدیہ کو دو ٹوک لفظوں میں کہا کہ وہ اپنا سامان باندھ لے اور اپنے گھر چلی جائے، اور اب یہ چہرہ اپنے گھر والوں کو ہی دکھائے، کیونکہ اب میں مزید اس کو یہاں برداشت نہیں کر سکتا۔ سعدیہ اپنا مرجھایا ہوا چہرہ لے کر اپنا سامان سمیٹ رہی تھی، اور میں خاموشی سے کونے میں بیٹھا اپنی بے بسی پر ماتم کر رہا تھا۔ میرا گھر برباد ہو گیا تھا، سب کچھ تباہ ہو گیا تھا۔ میں عمرہ پر جا کر بھی عمرہ کی ادائیگی نہیں کر سکا تھا۔ سعدیہ نے مجھے کسی کام کے لیے چھوڑا ہی نہیں تھا۔ جب سعدیہ اپنا سامان باندھ کر میرے سامنے آ کر کھڑی ہوئی تو میں نے غور سے اس کا چہرہ دیکھا، وہ چہرہ جو مجھے بہت زیادہ پاکیزہ کبھی لگا کرتا تھا، وہ سعدیہ جو کبھی مجھے بہت نیک و کار لگتی، آج سارا بھرم چکنا چور ہو چکا تھا۔ میں نے سعدیہ سے پوچھا کہ آخر میں اس نے ایسا کیوں کیا، مجھے کیوں اتنا بڑا دھوکہ دیا۔ میری بات سن کر سعدیہ نے مجھے ساری سچائی خود بتائی۔ سعدیہ کہنے لگی کہ وہ میرے ساتھ اسی لیے عمرہ پر نہیں جانا چاہتی تھی کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کے اعمال کتنے سیاہ ہیں اور وہ ایسی پاک جگہ کی تاب نہیں لا سکے گی۔ جب ہم کعبہ کے سین میں پہنچے
तो मैं खुद पर काबू नहीं रख सकी थी और मैं रोते हुए सजदे में गिर गई थी। वहाँ मेरी हालत बहुत अच्छी हो गई थी। मैं अपने गुनाहों को कबूल कर रही थी, जो मैंने इतने अरसे से सबसे छुपा कर रखे थे। सादिया शादी से पहले किसी लड़के को पसंद करती थी। कॉलेज के रास्ते में मिलने वाला वो लड़का सादिया के दिल में उतर गया था। उस लड़के को भी सादिया के हुस्न ने पागल कर दिया था। इन दोनों के दरमियान एक रिश्ता बन गया और सादिया से शादी पर जोर डालने लगा। सादिया जानती थी कि खानदान से बाहर शादी कभी नहीं होगी इसकी, क्योंकि वो अपने खानदान के असूलों से भी अच्छी तरह वाकिफ थी। इस लड़के ने खुदकुशी की धमकी दी। अगर सादिया उसके साथ भाग करती तो क्या वो खुद को खत्म कर लेगा? सादिया इसी बातों में आ गई और अपने घर वालों से छुप कर उसके साथ निकाह कर लिया। मैं उसके साथ निकाह के बाद सादिया और उसके दरमियान इज़्दवाजी ताल्लुकात कायम हो गए, लेकिन इस लड़के ने निकाह वाली बात को खोला ही नहीं और ना जाने वो कहाँ चला गया। वो तो बहुत परेशान रहने लगी थी। इन्हीं दिनों मेरा रिश्ता गया तो सादिया के बाप ने खुशी खुशी कबूल कर लिया था, लेकिन सादिया नहीं मान रही थी इस शादी के लिए। लेकिन अगर वो अपनी शादी के बारे में बताती तो उससे सख्त सजा देते घर वाले, और हो सकता था कि वो उसकी जान ही ले लेते। सादिया ने बहुत दफा राब्ता किया, लेकिन कोई जवाब ना आया। उसके बाद वो शादी के लिए मान गई। मेरे साथ निकाह पर निकाह कर लिया और वो मेरे साथ जिस रिश्ते में थी वो शादी का नहीं बल्कि नाजायज रिश्ता था। और इस बात ने मुझे हिलाकर रख दिया था कि मैं सादिया के साथ जना जैसे ताल्लुक में रहा था, क्योंकि वो तो मेरी महरम नहीं थी। इसीलिए मैं उसे अपने साथ लेकर वापस लौट आया था, क्योंकि ना ही वो मेरी बीवी थी और ना ही हमारा एक साथ उम्रा हो सकता था। मैंने सादिया से कहा कि अब तुम अपने घर लौट जाओ। अब तक मैं अनजाने में तुम्हारे साथ क्या वो सब गुनाह किया, लेकिन मजीद अब ऐसा रिश्ता नहीं रख सकता। लेकिन सादिया के पास तो वापसी का रास्ता ही नहीं था। अगर उसके घर वालों को इल्म हो जाता तो उन्होंने सादिया को जान से मार देना था। लेकिन एक बात मुझे समझ आ गई थी, वो मुझसे मोहब्बत करती थी, मेरे साथ चाहती थी। वो वहां भी रो रो कर अल्लाह के साथ मेरा साथ ही मांग रही थी, लेकिन डर भी रही थी। अब फिर से मेरे कदमों में बैठ के मुझे कहने लगी, मुझे खुद से दूर मत भेजो, मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। ये खबर मेरे लिए और भी बुरी थी। अगर आम हालात में ये खबर मिलती तो मैं बहुत खुश होता, लेकिन इस वक्त टेंशन के सिवा कुछ नहीं था मेरे पास। मुझे एक आइडिया आया। मैंने उससे कहा कि इस लड़के का पता ढूंढकर उसे तलाक लेते हैं, फिर मैं तुमसे शादी कर लूंगा। शायद मैं बच्चे की वजह से खुदगर्ज हो गया था। मुझे कुछ समझ ना आई थी। हम दोनों ने बहुत मुश्किल से उस लड़के का पता लगाया और उसने भी सादिया को तलाक दे दी थी। चंद माह बाद हम दोनों ने दोबारा से निकाह कर लिया था, लेकिन मुझे लग रहा था मैंने सिर्फ बच्चे की वजह से इससे निकाह किया है, क्योंकि मैं नहीं चाहता था मेरा बच्चा कहीं रुल जाए। गुनाह तो किया था, लेकिन जानबूझकर नहीं किया था। लेकिन सादिया बदल चुकी थी, उसे वो सब क्या मजबूरी में था। मैं भी उसके साथ ठीक हो गया था, किसी को खबर तक ना होने दी। हम दोनों ने कितना कुछ जानते दरमियान हो चुका है, मगर अब हम खुश थे। दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी? अपनी कीमती राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिएगा और मज़ीद नई कहानियों के लिए हमारे साथ रहिएगा। आपका बहुत शुक्रिया।